السلام علیکم۔ میں محمد فاروق آپ کا میزبان آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بندوں کے برابر یعنی قوت دی تھی۔ بہت لئیم شہیم غصے والے اور بہت طاقتور تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے یعنی دوپہر کا ٹائم تھا، لوگ سب یعنی آرام کر رہے تھے، یعنی سب خاموشی تھی وہاں پر اور باہر لوگ گھوم پھر نہیں رہے تھے۔ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو نوجوان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک جو تھا وہ اسرائیلی تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا جو تھا وہ مصری تھا یعنی مصر مصری تھا۔ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اب جو اسرائیلی تھا وہ تھوڑا کمزور تھا یعنی مصری اس سے طاقتور تھا اور اس کو مار رہا تھا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر ان کی مدد کرنا چاہی۔ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے کہ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری مدد کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان دونوں کو چھڑانے لگے۔ تو جو مصری تھا وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ٹھوڑی پہ مکہ مارا اور اس مکہ مارنے سے وہ وہیں پر مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے وہاں سے چلے گئے فوراً کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ حالانکہ وہی خطا سے تھی، یعنی کہ ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا، لیکن ان سے یہ خطا ہو گئی انجانے میں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور جب صبح صبح انہوں نے آ کے دوسرے دن کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سن گن لی جائے کہ وہ جو میں نے واقعہ ہوا تھا تو لوگوں کے اندر وہ چیز کس طرح سے ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن صبح ہی جب آئے تو وہ اسرائیلی نوجوان ایک دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا، اور اس سے پھر لڑائی ہو رہی تھی وہ اسرائیلی کی، وہ دوسرا مصری اس سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تو ہی جھگڑالو ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں اب تیری مدد نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ جس چیز پہ لڑ رہا تھا وہ تھا حق پر، کیونکہ حق پر لڑ رہا تھا لیکن تھا کمزور۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو چھڑانا چاہا تو دوسرا جو مصری نوجوان تھا اس نے کہا کہ تو مجھے بھی قتل کر دے گا جس طرح تو نے کل ایک نوجوان کو قتل کیا تھا۔ تو اتنے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا مطلب بہت مددگار تھا اور وہ مصری تھا، یعنی کہ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ یہاں کے جو قبائل ہیں سردار ہیں انہوں نے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا ہے، اور فرعون جو کہ وہ بھی اس کے بھی جو سپاہی وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لہذا آپ یہاں سے فوراً نکلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کی سوچی اور وہاں سے فوراً نکلنا شروع، ایک جنگل کی طرف یعنی جانا شروع کر دیے۔ جاتے جاتے وہ پیدل، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ پینے کی، بس وہ پیدل وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور چلتے گئے جنگل میں، اور نہ کھانے پینے کا سامان تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ راستے میں پتے وغیرہ کھاتے رہے اور آگے چلتے رہے، ان کی چپل بھی اس طرح ٹوٹ گئی۔ پھر ننگے پیر ہی آپ سفر کرتے رہے اور چلتے چلتے مدین یعنی شہر میں داخل ہو گئے، یعنی شام کی طرف یہ ایک شہر ہے مدین، تو اس میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک چشمہ تھا، وہاں سب لوگ چشمے سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور اس قسم کے جانور۔ تو بہت اس چشمے پہ رش لگی ہوئی تھی اور وہ سب پانی پلا رہے تھے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ دو لڑکیاں ہیں جو پیچھے ہٹ کے اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں، یعنی وہ بھی پانی پلانا چاہتی ہیں لیکن وہ چپ چاپ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پلا رہی پانی بکریوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پانی نہیں پلا سکتے، اتنے رش میں یہ سب مرد کھڑے ہیں، جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ مجھے اپنی بکریاں دو، میں ان کو پانی پلاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو سب کو ہٹا کر انہوں نے پیچھے ہٹایا اور پہلے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ اس پر وہ دونوں لڑکیاں پانی پلا کر جب وہ واپس چلی گئیں اپنے والد کے گھر، اپنے گھر میں، تو موسیٰ علیہ السلام وہیں پر یعنی ایک پیڑ کے نیچے تھوڑا مطلب انتظار کرنے لگے، یعنی کہ تھوڑا آرام کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کرنے لگے۔ تو انہوں نے آ کے ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے جو بہت اچھا، طاقتور اور اچھا مطلب ہے، تو آپ اس کو اپنے یہاں پر ملازم رکھ لیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، بہت شرم و حیا کے ساتھ، یعنی نظر جھکاتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے اور لڑکی ان کے پیچھے تھی۔ تو اب جب وہ جہاں جس طرف مڑنا ہوتا تو وہ کنکر اس طرف پھینکتی، یعنی کہ اس طرف مڑنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس طرف، یعنی آپس میں کوئی بات وغیرہ نہیں کر رہے تھے، اور وہ کنکر پھینکتی اور موسیٰ علیہ السلام اس طرف مڑ جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سارا اپنا قصہ جو تھا، جو بندہ ان سے مر گیا تھا یعنی مصری، تو وہ سارا قصہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اب یہیں پر رہو، لیکن تمہارے ساتھ میں اپنی ایک لڑکی کی شادی مطلب میں کر دیتا ہوں، لیکن حق مہر میں تمہیں میری مطلب 8 سال میری بکریاں چرانی ہوں گی، یعنی میری خدمت کرنی ہوگی۔ تو موسیٰ یا 8 سال کرو، یا پھر اگر تم چاہو تو اس کو راؤنڈ فگر کر کے 10 سال بھی کر سکتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں 8 ہی سال کروں گا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت کرتے رہے، اور 8 سال یا 10 سال پورے ہوئے جب، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، یعنی اپنی وائف کے ساتھ وہاں سے نکلے، تو رات کا وقت تھا، اندھیرا بہت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، اب ان کو آگ کی ضرورت پیش آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک آگ نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف لپکے اور گئے، تو دیکھا تو وہاں ایک کانٹے دار درخت ہے جس کے اندر سے نور نکل رہا ہے، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں۔ یعنی اللہ نے موسیٰ سے خطاب کیا کہ تجھے میں نے چن لیا نبی، اور تو میرا نبی ہے، میرا خاص بندہ ہے، تو تجھے میں وحی کرتا ہوں کہ جا تو، اور فرعون بہت سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا، اس کی طرف جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ لکڑی ہے میرے ہاتھ میں، جس سے میں پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، اور سہارے سے مطلب چلنے میں بھی مجھے مدد کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھینک زمین پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، یعنی وہ جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ لکڑی جو تھی وہ بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے دیکھ کر دل میں خوف کھایا اور پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جا، ٹھہر جا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹے اور کہا کہ اس کو پکڑ دوبارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اس کو پکڑا دم سے، تو
تو وہ دوبارہ لکڑی بن گیا۔ یعنی یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا سیدھا ہاتھ گریبان میں ڈال، یعنی اپنی بغل کے نیچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ہاتھ اپنا بغل میں ڈال کے جب باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دوبارہ اپنے بغل میں ڈال، یعنی گریبان میں اندر بغل کے نیچے، اور جب دوبارہ ڈالا تو وہ نارمل جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یعنی یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ قرآن میں سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور دوسرے پارٹ میں مزید اس کی آگے ویڈیو چلے گی۔ اللہ حافظ۔